اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ مومنین کرام، آج ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ حدیث مبارک ہماری بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، تفسیر برہان میں ہے، بحار الانوار میں ہے، تفسیر نور الثقلین میں ہے، اور راوی حضرت زرارہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا کہ خداوند عالم نے ابلیس کو جو طاقت دی، ابلیس کو جو قوت دی، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بارگاہ رب العزت میں عرض کی، لما اعطى اللہ ابلیس ما اعطاه من القوہ، اللہ نے ابلیس کو جو قوت اور طاقت عطا کی۔ دیکھیے، وہ ابلیس کی طاقت یہ ہے، ایک تو ظاہر ہے وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابلیس کی جو اولاد ہے، شیاطین جو ہیں، وہ اولاد آدم کے مقابلے میں دو برابر ہیں، یعنی ہر فرزند آدم کے مقابلے میں دو شیطان ہیں۔ تیسری طاقت اس کی یہ ہے کہ وہ ہمارے وجود پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہماری نیت کو بھی جانتا ہے، ہمارے وجود سے بھی باخبر ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ بہت بڑی لمبی زندگی ہے شیاطین کی۔ وہ اب اولاد آدم کی جو اوسط عمر رہ گئی ہے 60-70 سال کے قریب ہے، جبکہ یہ جو شیاطین ہیں قوم جنات سے ہیں، یہ جن سے ہیں۔ ہمارے تو اولاد آدم تو بہت سارے لوگ تصادفات میں مر جاتے ہیں، حادثات میں مر جاتے ہیں، جبکہ جنات کے لیے ایسے تصادفات اور حادثات نہیں ہیں، اور ان کی بڑی لمبی لمبی زندگیاں ہیں۔ اسی ابلیس کی جو زندگی آپ دیکھیں تو 6000 سال، اور وہ 6000 سال بھی وہ تو عالم ملکوت کے 6000 سال تھے، ورنہ جب وہ بزم اعلیٰ سے، ملأ اعلیٰ سے نکال دیا گیا، اس کے بعد اس کی کتنی زندگی ہے خدا ہی جانتا ہے۔ تو ایک تو ان کی لمبی زندگیاں ہیں اولاد آدم کے مقابلے میں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت عرض کی، یا رب سلطت ابلیس علی ولدی، اے اللہ تو نے ابلیس کو تو میری اولاد پر مسلط کر دیا، اسے طاقت دے دی، وَأَجْرَيْتَهُ مِنْهُمْ مَجْرَى الدَّمِ فِي الْعُرُوقِ، اور اتنی طاقت ہے اس ملعون کے پاس، شیطان کے پاس، کہ وہ خون کی طرح انسان کی رگوں میں داخل ہو جاتا ہے اور خون کی طرح وہ دوڑتا ہے۔ وَآتَيْتَهُ مَا آتَيْتَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی میرا اللہ تو نے اس کو دیا ہے، عطا کیا ابلیس کو، فَمَالِي وَلِوَلَدِي فَمَالِي وَلِوَلْدِي، اے اللہ میرے لیے اور میری اولاد کے لیے کیا ہے؟ اس وقت ارشاد پروردگار ہوا، اے آدم، قال لک ولولدک السیئۃ بواحدہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ سبحان اللہ۔ البتہ اس حدیث میں وہ ذکر نہیں، وہ دوسری حدیث میں موجود ہے کہ فرمایا کہ اے آدم تیری اولاد کے لیے ہے کہ اگر تیری اولاد نیکی کا قصد کر لے گی تو ہم ایک نیکی لکھ لیں گے، لیکن اگر گناہ کا ارادہ کرے گی تو ہم اس کا گناہ نہیں لکھیں گے۔ فرمایا السیئۃ بواحدہ، لیکن اگر کوئی گناہ کرے گی تیری اولاد میں سے تو گناہ ایک کا ایک لکھا جائے گا، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور وعدہ رہا کہ تیری اولاد اگر ایک نیکی کرے گی تو ہم اس کے 10 لکھیں گے، ایک نیکی 10 برابر لکھی جائے گی اور گناہ ایک کا ایک لکھا جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رب زدنی، اے پروردگار کچھ اور عطا کر مجھے۔ ارشاد ہوا، قال التوبۃ مبسوطہ، ارشاد ہوا اے آدم میں نے توبہ کا دروازہ بڑا کھلا رکھا ہے اور اس کا زمانہ بڑا وسیع ہے۔ الی ان تبلغ النفس الحلقوم، فرمایا کہ جب آخری سانسیں ہوں گی اور آخری سانس حلق تک پہنچ جائے گی، اس وقت تک میں نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یعنی اگر اس وقت بھی گناہ کر لینے کے بعد، دیکھیے پہلے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ 6-7 یا 7 کے لفظ آتے ہیں حدیث میں کہ 6-7 گھنٹے تو اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ اگر اسی 6-7 گھنٹے میں اگر
اولاد آدم نادم ہو جائے، توبہ کر لے، پشیمان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ گناہ لکھتا ہی نہیں، ایک بھی نہیں لکھتا۔ لیکن اگر 6-7 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کے 10 لکھے جاتے ہیں، ایک کا ایک لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کی موت تک کا زمانہ پڑا ہے۔ وہ موت سے پہلے پہلے جب بھی توبہ کر لے، جو وہ اس کے ایک ایک گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے معاف کر دے گا پروردگار۔ آدم علیہ السلام نے پھر عرض کی، قال یا رب زدنی، اے اللہ پاک کچھ اور اضافہ فرما۔ تو ارشاد پروردگار ہوا، قال اغفر ولا ابالی، آدم اب تو راضی ہے، میں جس کو چاہوں گا میں معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کسی کو معاف کرنے میں جس کو چاہوں جنت عطا کروں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، حسبی، اے اللہ اب میرے لیے کافی ہے۔ جب یہاں تک امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، جناب زرارہ نے عرض کی کہ اے فرزند رسول، جعلت فداک، میری جان آپ پر قربان ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یہ طاقت دی، تو یہ کس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یہ چیزیں عطا کی ہیں اور اتنی قدرت دی اور اتنی طاقت دی ہے؟ تو کس چیز کی بنیاد پر؟ جواب سنیے، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے اس کا ایک عمل قبول کیا، اور اس کے ایک عمل کی بنیاد پر پروردگار نے اس کو اتنی طاقت عطا کر دی، اس کی یہ خواہشیں پوری کر دیں۔ عرض کی فرزند رسول، وہ عمل کیا تھا؟ قال علیہ السلام، رکعتین رکعہما فی السماء فی 4,000 سنہ۔ اس نے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس نے آسمانوں میں مالا اعلیٰ میں صرف 2 رکعت نماز 4,000 سال میں پڑھی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی اس نے، جو 4,000 سال میں پڑھی۔ فرمایا یہ ساری طاقت یہ اس 2 رکعت نماز کا صلہ تھا جو رب نے عطا کیا۔ لیکن خدا بند عالم نے اولاد آدم علیہ السلام کو بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے، اس رب کریم کی رحمت بہت وسیع ہے۔ گناہ ایک کرو، توبہ نہ کرو تو 1 لکھا جائے، نیکی 1 کرو تو کم از کم 10 لکھی جائیں، ورنہ ایسی ایسی حسنات بھی ہیں کہ 1 کے 70 لکھے جاتے ہیں، 1 کے 700 لکھے جاتے ہیں، 1 کے 70,000 لکھے جاتے ہیں، تو کم از کم 1 نیکی کے 10 لکھے جاتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا جملہ صحیفہ سجادیہ میں، افسوس ہے اس شخص کے لیے کہ قیامت کے دن جس کی اکائیاں جس کی دہائیوں پر بھاری ہو جائیں، وہ گناہ جو 1 لکھے جاتے تھے وہ بڑھ جائیں، اور جو نیکیاں 10 لکھی جاتی تھی وہ کم پڑ جائیں۔ خدا بند عالم ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اس رب کریم کا احسان، اللہ ہمیں ہر وقت توبہ کی توفیق دے، اور بالاخص ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔